زرداری صاحب نے آج بیان دیا، انہوں نے کہا کہ اب وہ وفاق کی طرف رخ کریں گے، جس پہ فواد چودھری صاحب نے بھرپور ریاکشن دیا. اب اس بارے میں بات کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب جو کہ آپ کے بہت اچھے دوست بھی ہیں، آپ لوگ اکثر ایک پیج پہ ہوتے ہیں، کہتے اور پرانے کالیگ بھی ہیں آپ اور ایک ریسٹورینٹ میں ہوتے ہیں اور کافی پی رہے ہوتے ہیں اکثر، اور اسلام آباد میں اسپاٹ کیا جاتا ہے آپ لوگوں کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو 2 دن نہ دکھایا جائے اگر، تو اس کے بعد وہ خود ہی ختم ہو جائیں گے. تو کیا صرف میڈیا کی سکرینز تک ہی محدود ہے آپ لوگوں کی سیاست؟ دیکھیے، میڈیا کا باہر طور ایک اثر تو ہے. آپ نے اپنا جو پولیٹیکل میسج ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے میڈیا ایک کردار ادا تو کرتا ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کو اپنی میسیجنگ میں، اپنی سوچ میں بڑا کلیئرلی کھڑا ہونا چاہیے کہ وہ ریپرزینٹ کس چیز کو کرتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال میں obviously فواد بھائی تابڑ توڑ حملے ہم پہ کرتے ہیں، اور کئی دفعہ بڑے شدید اور زہریلے حملے ہم پہ کر دیتے ہیں، لیکن اب باتیں گفتگو سے آگے چلی جا چکی ہیں. میرے خیال میں لوگ جو ان کی امیدیں تھیں پی ٹی آئی ان پہ پورا نہیں اتر سکی. بڑے بڑے خواب تھے، 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں اور نہ جانے کیا کیا، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پوری نہیں ہوئی. بلکہ اگر آپ سے میں سوال کروں کہ آپ مجھے 3 چیزیں ایسی بتا دیجئے کہ جو اس حکومت کی پچھلے 4 سالوں میں ہوں جن کے اوپر آپ ایک پن پوائنٹ کر کے کہہ سکیں کہ یہ بڑے اچھے اقدامات کیے، تو سوچنا پڑتا ہے انسان کو. ایک صحت کارڈ انہوں نے دیے، ایک وہ عثمان ڈار صاحب والا جو جوان پروگرام ہے، یہ دو چیزیں تو ہیں جس کا لوگ ان کو کریڈٹ دیتے ہیں. صحت کارڈ کسی چیز کو ہم بھی بلا جواز کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. اور پھر اس میں یہ انیشلی جو سوچ تھی یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے شروع ہوئی، اس سے آگے بڑھتی چلی گئی. اور کامیاب جوان پروگرام، اس ملک میں کتنے ایسے کامیاب جوان آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جنہیں پچھلے 3-3.5 سالوں میں بہت روزگار ملا ہو. اس وقت ہمارے ہاں بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ عروج پر ہے. ہر سال ہماری جاب مارکیٹ میں جو کنزرویٹو ایسٹیمیٹس ہیں ان کے مطابق 2 سے 20 لاکھ سے 25 لاکھ لوگ نوجوان ایڈ ہوتے ہیں. آپ بتا دیجئے کہ کون سے 20-25 لاکھ نوجوانوں کو ہماری اکانومی اتنی سٹرینگتھ رکھتی ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ کرے. نہیں ہو رہا. میں نے آپ کی کل بھی سنی، آپ نے اعتراف کیا اس بات کا کہ اپوزیشن کے اوور آل ان 3 سال میں کوئی خاص ٹف ٹائم یہی آبزرو بھی کیا گیا، یہی باتیں ہوئی ٹاک شوز میں بھی، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یا انڈیویجولی بھی ایز سچ. لیکن جب ہم اس حقیقت کو بھی ایڈریس کرتے ہیں جو کہ آپ نے آغاز میں کیا زرداری صاحب کی بات پہ، کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے حکومتیں بنتی ہیں اور کس طریقے سے خاص کر جو پی ٹی آئی کے اوپر الزام رہتا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں اپوزیشن کر بھی کیا سکتی تھی؟ آپ لوگ مل کے، میں اب آپ لوگوں کی طرف سے بول رہی ہوں، لیکن آپ لوگ کر بھی کیا سکتے تھے اگر سپورٹ حاصل تھی؟ اور اب حالات بدل رہے ہیں تو زرداری صاحب کا بیان بھی آ رہا ہے، پی ایم ایل این شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ بھی سامنے رکھ رہی ہے. اب صاحب یہ جو جن حالات کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جو ہم سب کے سامنے، یہ میرے خیال سے کسی بھی اپوزیشن کے لیے بڑے آئیڈیل حالات ہوتے ہیں. میڈیا انڈر اٹیک ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر سیریس کوسچن مارک ہے پاکستان میں اس وقت، اور ایک نیچرل ایلائی ہے اپوزیشن کا. جوڈیشری، اس میں ججز کے اوپر ریفرنسز بنائے جا رہے ہیں، جو ججز جو ہو اسپیک دیئر مائنڈ، وہ ایک وہاں پہ بھی ایک گھٹن اور وہاں پہ بھی ایک حکومت حملہ آور ہے. اور پھر عوام کے جو حالات ہیں، تو یہ ایک آئیڈیل ماحول ہوتا ہے کسی بھی اپوزیشن کی جماعت کے لیے کہ وہ ان حالات کو سامنے رکھ کے ان کا فائدہ اٹھا کر موجودہ حکومت کو ٹف ٹائم دے. لیکن ہم یہاں پر معذرت کے ساتھ ہم دیکھتے رہے کہ تاریخوں پہ تاریخیں دی جاتی رہیں کہ ہم فلانے دن مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد آئیں گے. کچھ 6 دفعہ تو وہ تاریخیں بدلی جا چکی ہیں. کوئی کلیئرٹی نہیں ہے پی ڈی ایم کی سیاست میں. تو یہ اگر ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں تو اس حکومت کو ابھی تک کوئی سیریس چیلنج اپوزیشن کی طرف سے نہیں آیا. ہم اپنے ہاں دیکھیں نا، اب ہم چیئرمین سینٹ کے خلاف ہم نے نو کانفیڈنس موشن موو کیا، ہمارے اپنے نمبر غائب ہو گئے، ہماری اپنی کمزوری ہے. پھر اس کے بعد جوائنٹ سیشن میں جو حکومت نے قانون سازی جو کروائی اس میں ہمارے کئی ممبران نہیں تھے، ہماری اپنی کمزوری تھی. تو ہم اس طرح سے اب شہید بی بی 16 لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو اپوزیشن کی وہ بھی آپ کے سامنے،
اور یہاں پر ایک بھاری بھرکم اپوزیشن موجود ہے اور ان کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے. بالکل یہ بات درست ہے, لیکن اب پیپلز پارٹی کے خلاف جو پرسیپشنز ہیں, آپ لوگ بات تو کریں, ہم پنجاب میں آئیں گے. ابھی ہم نے دیکھا پرویز ملک صاحب کے حلقے کا جو انتخاب تھا وہاں پر کیا ہوا, پیپلز پارٹی کے اوپر اس حد تک الزامات نون لیگ نے لگائے کہ سندھ سے کچھ اہم جو شخصیات ہیں وہ آئے پیپلز پارٹی کے اور انہوں نے بھی اس کے اندر دھاندلی کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور بڑے سنجیدہ. اس سے علاوہ پی ڈی ایم سے آپ لوگ نکلے تو الزام لگا کہ ڈیل ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی کے بارے میں جو پرسیپشن ہے کہ سندھ میں گورننس نہیں کر سکی اتنے سال وہاں پر اپنی حکومت کے باوجود, اس کو کیسے بدلے گی پیپلز پارٹی؟ یہ پرسیپشن موجود ہے. اس پرسیپشن کو دور کرنے کے لیے جو وہاں کی سندھ میں ہماری حکومت ہے, جو میرے کولیگز ہیں, ان کو ذرا بہتر انداز میں اپنی کارکردگی کو سامنے لے کر آنا چاہیے. لیکن وہ میرے خیال سے اب 13-14 سال حکومت میں ہو گئے ہیں, تھوڑا کافی حد تک لیزینس کا شکار ہو گئے ہیں. اپنی جو انہوں نے کچھ کامیابیاں حاصل کی ہیں, اچھی چیزیں جو کی ہیں, مثلا صحت کے حوالے سے جو ہاسپٹلز اور وہاں پر جو اچھے کام کیے ان کو نہیں اس طرح سامنے لے کر آ سکے, ان کی اپنی اس میں ہے. اور جہاں پر مزید بہتری کی گنجائش ہے اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے. لیکن اس میں پھر ابھی آگے لوکل گورنمنٹ الیکشنز آنے والے ہیں. اگر ان لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں جس طرح خیبر پختونخوا میں ہوا, ان پہ نظر رکھنی پڑے گی کہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اگر لوگ ہماری کارکردگی سے وہاں پر مطمئن نہیں ہیں تو پھر شاید ہمیں بھی اسی طرح حالات کا سامنا کرنا پڑے جو پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں جن کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ ساری چیزیں الٹیمیٹ فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہے, اور ہمیشہ امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے, وہ اس کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے. جہاں پر غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کھلے دل سے. لیکن باقی پورے پاکستان میں اپنے قدم جمانے کے لیے میرے خیال سے ایک بھرپور انداز میں وہی ڈیفائنس کی جو شناخت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی, جو ایک لبرل پروگریسو پالیٹکس کی جو ہم ایک الگ سے ایک شناخت رکھتے ہیں, جب تک ہم اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے مشکلات رہیں گی. بنیادی بات یہی ہے کہ ان کو گھر بھیجے آؤٹ آف آل دا پارٹیز, یہ بات پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ زرداری صاحب کی طرف سے کہا جانا, تو مطلب یہ ہے کہ دیکھتے آپ لوگ بھی انہی کی طرف ہیں گھر بھیجنے کے لیے کسی حکومت کو. جی دیکھیے, ایک تو میں بھی پی ایچ ڈی نہیں ہوں, ایک تھرڈ کلاس آنرز لا ہم سے تو ڈگری بہتر ہی ہے, سمجھتے ہیں. تو ان کی سیاست کو واقعی سمجھنے کے لیے یہ بات درست آپ نے کہی کہ پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے. گزارش یہ کہ ہمارے موجودہ جو پچھلے 70 دہائیوں سے جو پاکستان کے اندر ایک نظام چلتا رہا جس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک مخصوص کردار ہے, 30-35 سال تو انہوں نے ڈائریکٹلی خود حکمرانی کی, اور ابھی ان کے کردار سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اس وقت جو میڈیا کی صورتحال ہے, جو ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ ہے اس وقت پاکستان میں, تو وہ ہم سب کے سامنے. اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی نے ان سے رابطہ کیا ہو, اس شخص کے پاس مینڈیٹ ہو نہ ہو, یہ ایک اور گفتگو ہے, لیکن انہوں نے ساتھ اپنا جواب بتا دیا. انہوں نے اپنا جواب بتا دیا کہ آپ خود معاملات کو ٹھیک کریں. جن صاحب کو ہم سلیکٹڈ کہتے ہیں آپ لے کر آئے ہیں, آپ نے نافذ کیا پاکستان پہ, بٹھایا انہیں اقتدار کی کرسی پہ, اور جو وعدے وعید کر کے انہوں نے کیے تھے عوام کے ساتھ وہ پورے نہیں ہوئے. اس وقت ملک ایک اکنامک کرائسس میں ہے, ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ اجیرن ہو چکی ہے. تو ان حالات میں آپ اپنی غلطی کو خود سنبھالیں. ہمیں کیا لیکن ریئیکشن رپورٹ ہوا کل, ایک دفاعی ذریعے سے یہ بات پوچھی گئی کہ زرداری صاحب بتائیں ان سے کس نے رابطہ کیا. کہیں یہ وہ اس سے پہلے جس طرح اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی بات انہوں نے کی تھی پھر ان کو ملک سے جانا پڑا تھا, وہی تو ثابت نہیں ہوگا؟ نہیں, میرا نہیں خیال. بہت سے لوگ ایسے اس اقتدار کے کھیل میں شامل ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے پاس مینڈیٹ ہو نہ ہو وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھی جاتی ہیں اور پیغام رسانی کا کام جو ہے وہ سر انجام دیتی ہیں. یہ ہماری ایک تلخ حقیقت ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ایک آئیڈیل ڈیموکریسی کے اندر اس طرح کی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں, اسٹیبلشمنٹ کے رول کی کوئی گنجائش نہیں. یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ, لیکن جو یہاں پر بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے اس سے آپ بھی واقف. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے, اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے.